السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سب تعریفیں کہ اللہ خالق و مالک کے لیے اور ان گنت لا تعداد درود و سلام نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کے اوپر۔ محترم سامعین، آج انشاءاللہ اس فرصت کے اندر ہم میاں بیوی کے اوپر جو جادو کیا جاتا ہے، جس سے میاں بیوی کے درمیان طلاق تک نوبت آتی ہے اور اکثر طلاق ہو بھی جاتی ہے، اور یہ تقریباً ہر گھر کا مسئلہ بنا ہوا ہے۔ سب سے زیادہ میسیجز ہمارے پاس میاں بیوی کے لڑائی کے، جھگڑوں کے، آپس میں سیگریگیشن کے، ڈائیورس کے سب سے زیادہ میسیجز آتے ہیں، اور یقین کریں کہ یہ شیطان کا بھی سب سے زیادہ پسندیدہ عمل ہے، سب سے زیادہ پسند کرتا ہے اس چیز کو کہ دو خاندان جب علیحدہ ہوتے ہیں تو یہ خوش ہوتا ہے اس بات کے اوپر۔ جس طرح اکثر لوگ آپ دیکھتے ہو، کوئی بندہ کاروبار کرتا ہے، کوئی بزنس کرتا ہے، تو شام کو سارے سٹاف کو اکٹھا کر کے وہ اکاؤنٹیبلٹی کرتا ہے، لوگوں کی چیک کرتا ہے کہ کس نے کتنا کام کیا، کیسے کیسے کام کیا۔ اسی طرح شیطان سب شیاطین کو شام کو اکٹھا کرتا ہے اپنے دربار کے اندر اور ان سے پوچھتا ہے بتاؤ کیا کیا آج کی تمہاری کارگزاری کیا تھی، کیا کیا کر کے آئے ہو۔ سارے اپنے اپنے کام بتاتے ہیں، کوئی کہتا ہے میں نے اس بندے کو اس سے لڑا دیا، کوئی کہتا ہے میں نے اس کو شراب پلوا دی، کوئی کہتا ہے میں نے اس سے بدکاری کروا دی، کوئی کہتا ہے میں نے اس سے گالی نکلوا دی، کوئی کہتا ہے میں نے اس سے جھوٹ بلوایا۔ اسی طرح جب اس کے پاس کوئی شیطان آ کے یہ بات کہتا ہے کہ میں نے میاں بیوی کے درمیان سیگریگیشن کروا دی، میں نے میاں بیوی کے درمیان طلاق کروا دی، لڑائی جھگڑا اتنا کروایا کہ میاں بیوی علیحدہ ہو گئے، ایک دوسرے سے دور ہو گئے، تو وہاں پہ یہ سب سے زیادہ خوش ہوتا ہے اور اس کو بلا کے قریب کر کے اپنے تھپکی دیتا ہے اور سب سے زیادہ خوشی کا اظہار کرتا ہے کہ تو اصل کام کر کے آیا، بقایا نے تو اتنے کام نہیں اچھے کیے، تو نے صحیح کام کیا ہے، تیری وجہ سے دو خاندان علیحدہ ہو گئے۔ تو میرے بھائیوں بہنوں، یاد رکھیں ہم نے ہر اس کام کے لیے کام کرنا ہے جو شیطان پسند کرتا ہے، ہم نے اس کام کے اگینسٹ کام کرنا ہے جو شیطان پسند کرتا ہے۔ یاد رکھیں یہ ایسا عمل ہے جس کی وجہ سے میاں بیوی بھی سفر کرتے ہیں اور سب سے زیادہ اولاد سفر کرتی ہے۔ ہمارے پاس ایسے والدین جب آتے ہیں جن کے یہ معاملات ہوئے ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے ان کے بچے ہوتے ہیں، اور یقین مانے اتنا دکھ ہوتا ہے ان کی حالت دیکھ کے، اتنی یقین جانے پریشانی ہوتی ہے۔ یہاں پہ میں اس کی چند علامات آپ کے گوش گزار کرتا ہوں۔ جب آپ کو بلا وجہ بغیر کسی بات کے کسی عورت کو اپنے خامد کے اوپر غصہ آئے، یا کسی خامد کو کسی اپنی عورت کے اوپر غصہ آئے، یاد رکھیں بغیر کسی وجہ کے یہ والا معاملہ بنے، سمجھ لیں کہ یہ جادو کی علامات ہیں، اس گھر کے اوپر کسی نے جادو کروایا ہے ان کو توڑنے کا۔ اسی طرح اس کی ایک اور علامت ہے، جب بندہ اپنے گھر میں داخل ہوتا ہے تو اس کو اپنی بیوی سے نفرت ہوتی ہے، اپنی بیوی کے پاس نہیں آتا، جھگڑا کرتا ہے، بلا وجہ بغیر کسی وجہ کے اس سے لڑنا شروع کر دیتا ہے۔ بعض اوقات اسی طرح بیوی کے اوپر جب اس کا زیادہ اثر ہوتا ہے، بیوی اپنے خامد کو ناپسند کرتی ہے، اس کو قریب نہیں آنے دیتی، وہ گھر میں داخل ہوتا ہے تو اس سے لڑنا جھگڑنا شروع کر دیتی ہے۔ یہ اس کی علامات ہیں موٹی موٹی جو میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اور اسی طرح اس کو اس کی شکل دیکھ کے غصہ آتا ہے، عورت کو مرد کی، مرد کو عورت کی۔ تو یہ چند میں نے جو بڑی علامات ہیں جو جہاں پہ بھی یہ جادو ایگزسٹ کرے گا یہ علامات لازمی وہاں پہ پائی جائیں گی۔ تو میرے بھائی بہن یاد رکھیں، فوری طور پہ ہمیں اس چیز کی اویئرنیس ہونی چاہیے کہ پہلے یہ بات نہیں تھی اب کیوں ہو رہی ہے، تو ہم نے فوراً اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے، کیونکہ ہمارے اندر کوئی ایسی کوتاہیاں ہوئی ہیں، ایسی خامیاں ہیں جس کی وجہ سے جادو ہمارے اوپر اثر انداز ہوا ہے۔ جادو بھی ایک بیماری کی طرح ہوتا ہے، اگر یہ ہمارے اوپر اثر انداز ہوتا ہے تو اس میں ہماری خامیاں ہوتی ہیں، ہم نماز کے اندر کوتاہی کر رہے ہوتے ہیں، صبح شام کے اذکار کے اندر، یا کوئی غلط کام ایسا کر رہے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے اللہ ناراض ہوتے ہیں، اور یہ ہمارے لیے یہ ہمارے اوپر یہ جادو ڈومینیٹ کر جاتا ہے۔ تو میرے بھائی بہن یاد رکھیں، توبہ استغفار بھی کریں، اللہ تعالیٰ سے معافی بھی مانگیں، فوراً اللہ کی طرف رجوع کریں۔ طریقہ کار اس کی انشاءاللہ علاج بڑا آسان ہے، پریشان ہونے کی بات نہیں۔ اور اگر آپ کو ایسی کنڈیشن بنتی ہے، غصہ آتا ہے، ایک تو لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنا شروع کر دیں اور باوضو رہنا شروع کر دیں۔ دوسری جو پڑھائی آپ نے کرنی ہے صبح شام، میں انشاءاللہ یہ اللہ کے فضل و کرم سے یقین کرے ہم خود مریضوں کے اوپر یہ پڑھتے ہیں اور اللہ پاک ان کو شفا دیتے ہیں اور یہ جادو ٹوٹ جاتا ہے۔ جس بھی عورت کے ساتھ، مرد کے ساتھ یہ مسئلہ چل رہا ہے گھر کے اندر، فوراً آپ یہ پڑھائی شروع کر دیں۔ اللہ کے حکم سے جتنا بھی سختی یہ جادو ہے ختم ہو جائے گا، جہاں بھی پڑا ہے، لٹکایا ہے، دفن کیا ہے، جہاں پہ بھی ہوگا رب کعبہ کے فضل سے انشاءاللہ یہ جادو بالکل ختم ہو جائے گا۔ آپ نے سورہ بقرہ کی اول آخر درود ابراہیمی 7 دفعہ پڑھنا ہے۔ آپ نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 102 اس کو آپ نے، اگر اس کی شدت بہت زیادہ ہے تو 100 ٹائمز اس کو پڑھیں ڈیلی۔ لمبی آیت ہے، ٹائم لگے گا آپ کو، کوشش کریں اس کو تہجد کے وقت اٹھ کے پڑھیں، بہت فائدہ ملے گا۔ اگر
اس کا ابھی انیشیل سٹیج ہے، آپ ان چیزوں کو آبزرو کر لیتے ہیں تو آپ اس کو 33 ٹائمز صبح پڑھ لیں، 33 ٹائمز شام کو پڑھ لیں، تو بقایا 100 دفعہ پڑھیں، زیادہ شدت ہے، اور اس کے ساتھ اخلاص فلق ناس، یہ تینوں صورتیں یہ آپ نے 100 دفعہ پڑھنی ہے، شام کو بھی صبح بھی 100 دفعہ یہ پڑھنی ہے، اور 100 دفعہ یہ پڑھنی ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 102، 7 دفعہ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات پڑھنی ہے۔ یہ پڑھائی پانی کے اوپر تھتکار لیں، پھونکنی مارنی، تھتکارنا ہے، اور یہ پانی عورت اپنے خامد کو پلائے، خامد اپنی بیوی کو پلائے، یہ میاں بیوی پانی دم کر کے جب پلائیں گے انشاءاللہ ان کا یہ جادو ختم ہوگا اور دلوں میں اللہ تعالیٰ محبت ڈالیں گے۔ یاد رکھیں ان چیزوں کو اپنی انا کا مسئلہ نہ بنایا کریں، ایگو کا مسئلہ نہ بنایا کریں۔ میاں بیوی کو اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے کا لباس کہا ہے، ٹھیک ہے نا، اللہ تعالیٰ نے ان کو اکٹھا کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ دلوں میں محبت ڈالی ہے۔ تو میرے بھائیوں بہنوں، ان رشتوں کے بہت سے تقاضے ہیں، جب دو میاں بیوی لڑتے ہیں جھگڑتے ہیں تو سب سے زیادہ ان کی اولادیں، ان کے بچے سفر کرتے ہیں، وہ کہیں کے نہیں رہتے، یقین کریں ان کے اندر بڑی محرومیاں آتی ہیں، یہ چیزیں وہ کمپلیکس کا شکار ہوتے ہیں۔ ہم لوگ اکثر دیکھتے ہیں ایسے بچوں کو، بیچارے کمپیٹنٹ ہوتے ہیں، ٹیلنٹڈ ہوتے ہیں، لیکن یقین کریں کہ اس خامی کی وجہ سے، اس خلا کی وجہ سے، یہ جو ایک گیپ آتا ہے اس کی وجہ سے وہ بیچارے ہر وقت ڈرے سہمے رہتے ہیں، کانفیڈنس ان کے اندر نہیں ہوتا۔ تو میرے بہن بھائی خیال کریں ان چیزوں کا، اپنے بچوں سے ان چیزوں کو نہ چھینیں، اپنی انا کی بنیاد پہ، ایگو کی بنیاد پہ اپنا رویے صحیح رکھیں، کوئی مسئلے والی بات نہیں، جب ایسا معاملہ بنتا ہے انا کا مسئلہ نہ بنائیں، ان چیزوں کو اللہ کے فضل و کرم سے اللہ کی طرف رجوع کریں، اور یہ اللہ کا ذکر کریں۔ جب یہ آپ پڑھائی کریں، یہ جو میں نے آپ کو انشاءاللہ بتائی ہے کریں گے، اللہ کے حکم سے انشاءاللہ یہ معاملہ آپ کا ٹھیک ہوگا، اللہ تعالیٰ اس میں برکت بھی ڈالیں گے۔ تو میرے بہن بھائی ایک دوسرے کی بات کو برداشت کیا کریں، چھوٹے موٹے مسئلے ہوتے ہیں تو ان کو اگنور کر کے بہتری کی طرف سے، اس وقت اگر غصے میں ہیں تو اس ٹائم کو پاس کر دیں، گزار دیں اس ٹائم کو، تھوڑی دیر بعد جب بندے کا غصہ ٹھنڈا تو ایک دوسرے کو سمجھائیں، پیار سے محبت سے بیٹھ کے سمجھائیں۔ جب غصہ اترتا ہے تو بندے کو چیزوں کی سمجھ بھی آتی ہے، آرام سے طریقے سے عورت ہے وہ اپنے خامد کو سمجھائے، اسی طرح اگر عورت کے اندر خامیاں، خامد کو چاہیے کہ محبت سے پیار سے اس کو سمجھائے چیزوں کو۔ اگر غصے کی حالت میں آپ حل کرنے کی کوشش کریں گے تو وہ زیادہ بگڑیں گی، تو جھگڑا نہیں کرنا، پیار سے محبت سے، صبر کا پیمانہ لبریز نہ ہونے دیں، صبر سے کام لیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے سارے معاملات حل کریں گے، اور اللہ کی طرف رجوع کریں، ساتھ ایک دوسرے کو محبت سے پیار سے سمجھائیں۔ ہمارے اس چینل کو آپ نے سبسکرائب بھی کرنا اور ان ویڈیوز کو آگے شیئر بھی کرنا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔